ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے، اور قرآن اللہ نے انسانیت کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا۔ اور قرآن یہ صرف جو آیا ہے دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ بس ہم قرآن کرتے رہیں، بلکہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جنت تک جا سکتے ہیں اور جنت ہمیں مل سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کی خواہش تو ہر مسلمان رکھتا ہے، مگر اس کو جو اللہ نے اپنی جانب سے جنت کا وسیلہ بنا کے بھیجا ہے اس پر غور نہیں کرتا۔ اگر وسیلے پہ غور کر لیا جائے کہ جنت تک جانے کا وسیلہ کیا ہے، تو انسان کے لیے جنت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ خود جنت یہ چاہے گی کہ یہ بندہ خود چل کے میرے پاس آئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو یہ قرآن مجید ایک ایسا سرچشمہ جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا، اور ایک ایسا تحفہ کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن ایک ایسا تحفہ ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا سب ثواب ہے۔ اور جو قرآن کو دیکھے گا وہ بھی اللہ کی نگاہ میں عبادت گزار کہلائے گا، جو قرآن کو سنے گا وہ بھی عبادت گزار کہلائے گا، اور جو قرآن کو پڑھے گا وہ بھی عبادت گزار کہلائے گا۔ تو اب یہ قرآن مجید جو انسان کو وہ زندگی دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے، حالانکہ یہ میسج ہے، یہ جو آیتیں آئی ہیں قرآن میں، کوئی نماز کی آیت ہے، کوئی روزے کی آیت ہے، کوئی حج کی آیت ہے، کوئی زکوٰۃ کی آیت ہے، کوئی جہاد کی آیت ہے، قرآن اللہ کی جانب سے ایک پیغام ہے جو رسول اسلام کے قلب پہ نازل ہوا، مگر اللہ نے اس پیغام میں ایک اتنا بڑا معجزہ رکھا ہے کہ اس پیغام کے پڑھنے والے کو اور سننے والے کو اور سمجھنے والے کو وہ ثواب حاصل ہوتا ہے جو انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکتا، جو انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کا پڑھنا کتنا بڑا ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور یہ یقین جانیے آپ کہ اللہ نے جو قرآن میں شک کرے اس کو کافر کہا ہے، یعنی کہ جو قرآن میں شک کرے، قرآن کی ایک آیت میں شک کرے، قرآن کے ایک سورے میں شک کرے، قرآن کے ایک لفظ میں بھی شک کرے، تو اللہ نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے کہ وہ پھر مسلمان نہیں ہے، چونکہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہی جو پیغام پہنچائے ہیں اس کے ذریعے سے ہی انسان کو مسلمان بنایا۔ اب میں آپ کی خدمت میں جملے عرض کرتا چلا جاؤں گا، آپ اصلاح فرماتے چلے جائیں۔ جو قرآن میں شک کرے وہ بھی کافر، اور جو ہے تو جو قرآن کے لانے والے میں شک کرے وہ مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ صلوات پڑھیے محمد وال۔ اور جو ہے کہ جو قرآن میں شک کرے گا جب وہ کافر ہے، تو جس پر قرآن نازل ہوا، جس کا جو قرآن کے لانے کا ذریعہ بنا، بھئی یہ تو رسول کی دیانت داری تھی۔ یہ بتائیے ایمانداری سے کہ میرے پاس کوئی چیز آ گئی تو اب یہ تو میری دیانت داری ہے کہ میں آپ کو ایمان کے ساتھ آپ کی امانت کو آپ تک پہنچاؤں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو بتانے مجھے جو انسان مجھے آپ کے ذریعے سے کوئی چیز دلوا رہا ہے وہ آپ کو نہ بتائے، ٹھیک، تو میری جیب میں آ گئی، میں چاہے آپ کو جو دے دوں، کم دے دوں یا زیادہ دے دوں، صحیح ہے نا؟ تو یہ تو رسول اسلام کی دیانت داری تھی کہ رسول اسلام نے، بھئی رسول اسلام کہہ سکتے تھے میرا کلام ہے، کسی کو پتا تھا؟ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ رسول اسلام کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، یہ میرا کلام ہے، کسی کو نہیں پتا اللہ کا کلام ہے، چونکہ اللہ سے کوئی ڈائریکٹ بات تھوڑی کر رہا ہے بندہ۔ تو یہ تو رسول اسلام کی دیانت داری تھی۔ بھئی قرآن آیت میں اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ جو رسول کا اپنا کلام ہے اسے حدیث کہتے ہیں، توجہ ہے، جو رسول کے ذریعے سے اللہ کا کلام ہے اسے آیت کہتے ہیں، یہی تو ہے۔ بھئی قرآن میں اور آیت میں اور حدیث میں فرق ہے کہ جو رسول اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں وہ رسول کا کلام ہے، وہ حدیث ہے، جو اللہ کا کلام اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں وہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اسلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی رسول اسلام بتاتے تھے کہ بھئی اب یہ آیت آئی، اب یہ آیت آئی، اب یہ آیت، اب یہ آیت آئی، تو بھئی یہ تو رسول اسلام کی دیانت داری تھی
کہ رسول اسلام نے قرآن کو قرآن بتایا، حدیث کو حدیث بتایا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد والے. تو یہ تو رسول کی دیانتداری اور ایمانداری تھی. اب رسول اسلام نے 40 سال تک رسول اسلام کی جو زندگی ہے، پوری زندگی وہ 63 برس کی ہے. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک 40 برس، ایک 23 برس. 23 برس جو ہے وہ تبلیغی زندگی ہے. تو 40 برس کون سی زندگی ہے؟ کیا 40 برس تک تبلیغ نہیں کی رسول اسلام نے؟ سمجھے آپ کی 40 برس اور 23 برس تو کہا جاتا ہے بھائی 40 برس تبلیغی زندگی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ رسول اسلام کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو تبلیغ میں نہ گزرا ہو. اور جہاد کی تو یہ قید لگانا کہ 23 برس تبلیغی زندگی اور 40 برس اور ویسی زندگی بنا تبلیغ کے، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ رسول اسلام تو سراپا تبلیغ ہے. رسول اسلام کا کہنا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ رسول کا عمل تبلیغ ہے. توجہ ہے، رسول نماز پڑھے تو تبلیغ ہوتی ہے، رسول روزہ رکھے تو تبلیغ ہوتی ہے، رسول حج کرے تو تبلیغ ہوتی ہے. توجہ کی رسول میدان میں جائے تو تبلیغ ہوتی ہے، رسول منبر پہ آئے تو تبلیغ ہوتی ہے، رسول غدیر خون کے میدان میں علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو ولایت علی کی تبلیغ ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وال. ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے تبلیغ تبلیغ تبلیغ. کہا صاحب نماز کی تبلیغ کریے، روزے کی تبلیغ کریے، حج کی تبلیغ کریے، زکوٰۃ کی تبلیغ کریے، جہاد کی تبلیغ کریے، یہ کریے وہ کریے. توجہ ہے کتنا پریشر رہتا ہے مولوی کے اوپر. کہا صاحب یہ تبلیغ کریے، اس کی کریے، اور صاحب یہ تبلیغ ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، سامعین تشریف فرمائیں، بزرگ سامعین تشریف فرمائیں. میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں، پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کا میں ذمہ دار ہوں. کسی بھی عمل کے لیے لفظ تبلیغ نہیں آیا. کسی بھی عمل کے لیے لفظ تبلیغ نہیں آیا. آیا تو کس چیز کے لیے آیا؟ اب میں آپ کی خدمت میں آیت پیش کروں گا. صرف حیدر مہدی ذیلی کی خطابت کے جملے نہیں ہیں، بلکہ آیت پیش کروں گا کہ کسی بھی عمل کے لیے لفظ تبلیغ نہیں آیا. رسول اسلام کے لیے نماز کو کہا نماز پہنچاؤ، روزہ پہنچاؤ، حج پہنچاؤ، زکوٰۃ پہنچاؤ، جہاد پہنچاؤ. اور جہاد کی میں رسول اسلام کے لیے بار بار کہا کہ نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دو، قربانیاں کرتے رہو، سارے جملے ہیں. مگر لفظ تبلیغ ایک عمل کے لیے آیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جب رسول اسلام جو آگے چلے گئے تھے پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے آگے بلایا، کجاؤں کا منبر بنوایا، ہر علی کو ہاتھوں میں بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو یہ اتنا بڑا واقعہ کیوں پیش آیا؟ کہ جب میدان غدیر میں رسول اسلام آئے تو اللہ کی جانب سے آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول تبلیغ کر دو. توجہ فرمائے یا ایھا الرسول بلغ، آیا نا تبلیغ کا نام، یا ایھا الرسول بلغ، یا اے رسول تبلیغ کر دو، پہنچا دو. توجہ فرمائے یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول اس پیغام کو پہنچا دو جو ہم تم پر نازل کر چکے. اب ذرا توجہ فرمائیے گا، اس پیغام کو پہنچا دو جو ہم تم پر نازل کر چکے. یا ایھا الرسول بلغ وما انزل الیک من ربک، ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا. توجہ فرمائیں وہ پیغام پہنچاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا. اب پوری توجہ اس جملے کے لیے جو اللہ نے قرآن کی آیت میں رکھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اب جملے سے بات فرمائیں جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے میرے رسول وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے اسے نہ پہنچایا تو تم نے رسالت کی کوئی تبلیغ انجام نہیں دی. ہائے ہائے توجہ کی، اگر تم نے اسے نہ پہنچایا تو تم نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا. بھئی کون سی ایسی بات تھی کہ جس کے لیے رسول کا اتنا بڑا پریشر تھا؟ اگر تم نے اسے نہ پہنچایا تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. آپ سمجھتے ہیں رسالت کے کام کیا کیا تھے؟ نماز کو پڑھنا رسالت کا کام، روزے کی تبلیغ رسالت کا کام، حج کا احکام پہنچانا
رسالت کا کام، زکات پہنچانی رسالت کا کام. اور اللہ نے اتنا بڑا جملہ کہا وما، اگر تم نے یہ نہ پہنچایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتہ، اگر تم نے یہ نہ پہنچایا وہ کار رسالت ہی انجام نہ دیا تو بھائی بتائے تو صحیح غدیر خم کے میدان میں رسول اسلام نے پہنچایا کیا؟ کہ نماز پہنچائی، کہ روزہ پہنچایا، کہ حج پہنچایا، کہ جہاد پہنچایا، کہ زکات پہنچایا؟ کیا پہنچایا؟ کیا کچھ نہیں پہنچایا؟ علی کی ولایت پہنچائی. اس کا مطلب یہ ہوا ولایت علی اتنا بڑا عمل ہے، اگر ولایت علی نہ ہو تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے. ارے رسول کی نہیں ہے ہماری تو کیا ہوگی؟ صلوات پڑھیے محمد والے. جو ہے یہ ولایت علی کا مسئلہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ اگر ولایت علی ہے ہمارے سینوں میں، علی کی محبت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نماز واجب ہے، نماز سے بڑا کوئی عمل نہیں. روزہ واجب ہے، روزہ بہت بڑا عمل ہے. نماز کے لیے حدیث ہے ان قبلت قبلا ما سواہا، ان ردت رد ما سواہا، جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، اور جس کی نماز رد اس کے سارے اعمال رد. اب بڑا ٹھہر کے جملہ کہوں گا اور بڑا آہستہ سے، بہت آہستہ سے. ان قبلت قبلا ما سواہا، ان ردت رد ما سواہا، جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس کی نماز قبول اس کا روزہ بھی قبول، اس کا حج بھی قبول، اس کا زکات بھی قبول، اس کا جہاد بھی قبول. یہی ہے نا مطلب یہی ہوا نا کہ جس نے نماز قبول کرا لی اس نے سب کچھ قبول کرا لیا. مگر ذرا جملے پہ اور لفظ پہ غور فرمائیں. ان قبلت قبلا ما سواہا، جس کی نماز قبول، نماز کا پڑھنا شرط نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ نماز کا پڑھنا شرط نہیں ہے. ان قبلت قبلا ما سواہا، جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول. اللہ بھائی معصوم کو کہنا ہی چاہیے تھا جس نے نماز پڑھ لی اس کے سارے اعمال کامیاب ہو گئے. یہ جملہ نہیں ہے کہ جس نے نماز پڑھ لی اس نے سب کچھ کر لیا. نہیں، ان قبلت قبلا ما سواہا پڑھنا نہیں ہے، اس کی قبولیت ہے. ذرا توجہ فرمائیں، نماز کا پڑھنا شرط نہیں ہے، اس کی قبولیت شرط ہے. جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول. تو نماز کا پڑھنا شرط نہیں، قبولیت شرط ہے. پڑھ تو پوری دنیا رہی ہے، قبول ہو بھی سکتی ہے، قبول نہیں بھی ہو سکتی. میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ کوئی تحفہ کسی کے پاس لے کے جائے ضروری نہیں ہے اس تحفے کو رکھ لے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اگر کوئی تحفہ کسی کے پاس لے کے جائے تو ضروری ہے کہ وہ اس تحفے کو ایکسپٹ کرے، اس تحفے کو قبول کرے. بھائی اس کا تحفہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے، توجہ ہے، یا دینے والا ایسا ہونا چاہیے کہ جو دے رہا ہے لینے والا اسے قبول کر لے. مان لیے دو لوگوں میں ناراضگی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صاحب ایک کوئی تحفہ اچھا سا بنا کر اس کے پاس لے کے چلے گئے. کہا صاحب یہ ہمارا تحفہ قبول کر لیے. کہا بھائی پہلے ناراضگی تو دور کریں، تحفہ تو اس کے بعد قبول ہوگا. ذرا توجہ فرمائیں، پہلے ناراضگی تو دور کریں، قبولیت تو بعد کی چیز ہے، تحفہ تو بعد کی چیز ہے. دعوت تو جب قبول ہوگی جب دل میں گنجائش ہو. ذرا توجہ فرمائیں بھائی، دعوت تو جب قبول ہوگی جب دل میں گنجائش ہو. اگر گنجائش کا مسئلہ نہ ہوتا تو شادی بیاہ سے پہلے مناوا نہ ہوا کرتا. توجہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے پہلے دلوں میں گنجائش بناؤ اس کے بعد دعوت قبول کراؤ. تو دعوت کا شرط کی شرط نہیں ہے، قبولیت کی شرط ہے. اللہ بھائی معصوم نے یہی جملہ کہا ان قبلت قبلا ما سواہا، ان ردت رد ما سواہا، جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، اور جس کی نماز رد اس کا ہر عمل رد. تو نماز پڑھنا شرط نہیں، نماز کی قبولیت شرط ہے. تو اب میں نسخہ بتاتا ہوں. پڑھ تو پوری دنیا رہی ہے، بڑا پریشر ہے نماز پر. کہا صاحب نماز پڑھیے، اگر نماز نہیں پڑھی تو یہ نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی تو وہ نہیں کیا. بھائی نماز بہت بڑا عمل ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ نماز کوئی عمل نہیں ہے.
سب کو پڑھنا چاہیے، مگر نماز کے ساتھ اس چیز کو بھی تو ہونا چاہیے جو قبولیت نماز کا ذریعہ بن رہی ہو، اور جو ہے جو قبولیت نماز کا ذریعہ بن رہی ہو۔ جس کے پاس قبولیت نماز کا ذریعہ نہیں ہے، یقین جانیے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ہے۔ نماز کب ہوگی؟ جب آپ کے پاس ذریعہ قبولیت ہوگا۔ ذریعہ قبولیت کیا ہے؟ اب میں امام شافعی کا ایک جملہ اپنے سامعین کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز کی قبولیت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، تمہاری فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد، سمجھے آپ بات؟ سمجھے؟ جو نماز میں درود نہ پڑھے، درود ہے اہل بیت کا بہت چھوٹا سا حق۔ ذرا بواز بلند درود پڑھیے اسی بات پہ۔ بہت چھوٹا سا حق ہے درود، ٹھیک ہے؟ اچھا صاحب، درود پڑھی، نماز میں درود پڑھ دی، نماز قبول ہو گئی، چونکہ امام شافعی خود کہہ رہے ہیں، اے اہل بیت النبوہ، جو اے نبوت کے اہل بیت، تمہاری فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو تم پہ نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب پھر کیا ہوگا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جس کی نماز قبول ہے اس کی تو قبول ہوئی گئی، جس کی قبول نہیں ہوئی اس کا کیا ہوگا؟ کہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ جس کی نماز قبول نہیں ہے اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو ایک آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں کہ نماز کس کی قبول ہے اور کس کی نہیں ہے۔ جس کی قبول اس کی قبول، جس کی قبول نہیں اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو جب منہ پہ ماری جائے گی تو منہ تو بچایا جائے گا نا۔ جو بھی نماز میں منہ بچاتا ہوا نظر آئے سمجھ لیجیے اس کی قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اب آپ سمجھ لیں اصلی بات جو ہے بھائی۔ علامہ اظہر حسن زیدی ہمارے ڈسٹرکٹ بجنور کے رہنے والے تھے، ننگلے کے، 1944 میں پاکستان چلے گئے تھے، لاہور کربلا گاہ میں شام میں ان کی قبر ہے۔ وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اس مقام پر، وہ کہتے ہیں اگر ہمارے منہ پر کوئی کچھ مارنے لگے، ایسے کر کے اس نے ہمارے منہ پر سامنے سے کچھ مارا، تو یا منہ ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا۔ بھئی یہی تو ہے نا کہ منہ بچایا جائے گا، ظاہر سی بات ہے منہ کو بچانا ضروری ہے۔ اگر منہ کو انسان نہ بچائے تو ضرب کھائے گا، توجہ ہے، تکلیف اٹھائے گا، تو ظاہر سی بات ہے جو بھی منہ بچائے گا، بھئی یہ معصوم نے کہہ دیا، یہ حیدر مہدی کی خطابت ہو رہی ہے، یہ تو معصوم نے کہا کہ جس کی نماز قبول ہے اور جس کی قبول نہیں اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ مگر ایک جملہ سن لیجئے، جس کی نماز قبول ہو گئی اس کی تو ہو گئی، مگر پوری توجہ کے ساتھ سنیے، اگر نماز قبول نہ ہوئی تو وہ پھر کیا ہے؟ بھئی اتنی محنت کی اس نے، تکبیر پڑھی، سورے پڑھے، رکوع کیے، سجدے کیے، آپ کوئی سامنے والا کہنے لگے بھئی کوئی غلط کام تو ہوا نہیں ہے نماز میں، تلاوت ہی تو ہوئی ہے قرآن کی۔ اللہ نماز کی شکل میں نہ قبول کرے، تلاوت کی شکل میں قبول کر لے۔ اللہ اسے نماز سمجھ کے قبول نہ کرے، قرآن کی تلاوت ہی سمجھ کے قبول کر لے، کہ نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ مسئلہ یہی تو ہے، اگر اہل بیت کی محبت سینے میں ہے، توجہ ہے، تو قرآن کی تلاوت قبول ہے، اور اگر اہل بیت کی محبت سینے میں نہیں ہے تو کوئی تلاوت قبول نہیں ہے۔ اب سنیے آپ کہ نماز بڑا اہم مسئلہ، نماز کیا رہی پھر؟ ہم ایک جگہ گئے، ایک ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا، کہا صاحب آئیے تشریف لائیے۔ ہم نے کہا صاحب ہمارے دوست کہاں ہیں؟ بھئی دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں کہ نماز میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ رکوع، سجدہ، قرات، تکبیر، تشہد، سلام، یہ ساری چیزیں ہیں نماز میں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بس جو نماز میں صلوات نہ پڑھے ایک چیز نہیں ہے،
باقی سب کچھ ہے. تو امام شافعی نے بھی بڑا کمال کر دیا. یہ کہہ دیتے نماز تو ہوگی مگر کم ثواب والی ہوگی. نماز ہوگی مگر تھوڑا کم ثواب مل جائے گا. ضعیف نماز ہوگی, کمزور نماز ہوگی, بوڑھی نماز ہوگی, ٹھیک ہے, بہت معمولی سا ثواب ملے گا مگر نماز ہو جائے گی. اور انہوں نے تو کام ہی ختم کر دیا, جو درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں. بھائی نماز کیسے نہیں ہے؟ سب کچھ تو موجود ہے. رکوع موجود ہے, سجدہ موجود ہے, تشہد موجود ہے, سلام موجود ہے, تکبیر موجود ہے, قرات موجود ہے, سب کچھ نماز میں موجود ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں نماز نہیں. توجہ رکھیے گا. تو مسئلہ کیا ہے؟ نماز نہیں تو پھر کیا ہے؟ پوری توجہ. نماز نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا چیز نہیں ہے جو نماز نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اب سنیے آپ. ہم ایک جگہ گئے, ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا. ہم وہاں پہ گئے, ہم نے جانے کے بعد کہا بھائی ہمارے دوست سے ملوائیے. کہا وہ تو ہے نہیں, وہ ہے نہیں. ہم نے کہا بھائی کہاں چلے گئے؟ یہ رکھے تو ہیں, سر بھی ہے, آنکھیں بھی ہیں, بال بھی ہیں, کان بھی ہیں, زبان بھی ہے, سینہ بھی ہے, شکم بھی ہے, قدم بھی ہیں, سب کچھ تو موجود ہے. کہا سب کچھ ہے مگر مولانا نہیں ہے. ہم نے کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہا یہ مولانا نہیں ہے, مولانا کا جنازہ ہے. پوری توجہ رکھیے گا. یہ مولانا نہیں ہے, یہ مولانا کا جنازہ ہے. ہم نے کہا بھائی مولانا کیسے نہیں ہے؟ یہ تو آنکھیں بھی وہی ہیں جو ہم دیکھتے تھے, کان بھی وہی ہیں جو ہم دیکھتے تھے, زبان بھی وہی ہے, چہرہ بھی وہی ہے, پوری باڈی وہی ہے. کہا سب کچھ ہے. اب یہ اعلان نہیں ہوگا کہ مولانا قبرستان جا رہے ہیں, ہائے ہائے, مائک پہ یہ اعلان نہیں ہوگا کہ بھائی فلاں مولانا قبرستان لے جائے جا رہے ہیں یا جا رہے نہیں. وہ نہیں جا رہے, ان کا جنازہ جا رہا ہے. پوری توجہ. فلاں مولانا کا جنازہ جا رہا ہے. اب یہ وہ مولانا نہیں ہے, توجہ رکھیے گا, وہ نہیں ہے. کہ اب یہ سے وہ ہو گئے. پوری توجہ. ابھی تک یہ تھے, اب یہ وہ ہو گئے. توجہ رکھیے گا. تو وہ کون تھے جن کا یہ جنازہ ہے؟ وہ کون تھے؟ وہ کہاں گئے؟ کہ وہ تھی ان کی روح. پوری توجہ. وہ نکل گئی تو اب یہ مولانا نہیں بچے, ان کا جنازہ بچا. ہم نے کہا بھائی کان بھی موجود تھے, آنکھیں بھی موجود تھی, سر بھی موجود تھا, شکم بھی موجود تھا, ہاتھ بھی موجود تھے, قدم بھی موجود تھے, مگر پھر بھی مولانا نہیں ہے. کہ بالکل روح تھی مولانا. جس طریقے سے سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. اسی طریقے سے نماز کا سجدہ بھی ہے, رکوع بھی ہے, قیام بھی ہے, تشہد بھی ہے, قعود بھی ہے, سب کچھ ہے. صلوات نہیں ہے, صلوات ہے روح نماز. اگر روح کو نکال لیا جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا. نماز کا جنازہ ہے, اٹھائے پھرو, صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. توجہ ہے آپ کی. تو یہ ہے مسئلہ. تو رسول اسلام کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو قرآن کتنا بڑا معجزہ اللہ کی جانب سے رسول اسلام کے قلب پر آیا کہ جس کے ذریعے سے, یہ تو ایک بات آ گئی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی, جس کے ذریعے سے ہم پوری زندگی گزار رہے ہیں. ذرا توجہ فرمائیں, کون قرآن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے. اس قرآن ہی کو تو پڑھ کے ہم نماز پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت ہی تو ہوتی ہے نماز میں. حمد و سورہ ہوتا ہے. پوری توجہ رکھیے گا. یہ حمد و سورہ قرآن کا سورہ ہے. اتنی طاقت ہے کہ آپ نماز میں دوسرا سورہ بدل سکتے ہیں مگر پہلا سورہ نہیں بدل سکتے. یہ بدل لیں گے, سورہ حمد کی جگہ کوئی اور سورہ پڑھ لیں گے؟ کہا نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کہا یہ تو ضروری ہے پڑھنا, اس کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. پوری توجہ رکھیے گا. اللہ نے بھی کمال ہی کر دیا. ارے میں کہوں گا بھائی سورہ حمد کو ایک ہفتے میں نماز میں واجب کر دیتا, ایک مہینے میں کر دیتا, ایک سال میں کر دیتا. کہا نہیں, 5 وقت جب بھی مصلی پہ ہوگے سورہ حمد ضرور پڑھنا پڑے گا. پوری توجہ رکھیے گا. سورہ حمد, حالانکہ دوسرا سورہ بدل سکتے ہو. بھائی انسان کہہ سکتا ہے بھائی یہ تو پڑھتے پڑھتے تھک گئے, اب اس کی جگہ کوئی اور سورہ پڑھنے کا نہیں, یہ بھی پڑھنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. نماز کی ابتدا اسی سے ہوگی. پوری توجہ رکھیے گا. ارے اللہ نے یہ کیوں واجب رکھا؟ کہ تو نہیں جانتا
میں اس کی یاد دلا رہا ہوں جس کے لیے مسلمانوں نے بڑے فتوے لگائے، علی کا باپ ابو طالب کافر ہے، علی کا باپ ابو طالب کافر ہے۔ کیا کیوں کافر ہے؟ کعبے رسول کا نکاح تو پڑھا ہے، کیا نکاح میں کیا پڑھا؟ نکاح کا پہلا جملہ یہ تھا الحمدللہ رب العالمین۔ ایمانداری سے بتائیے ابو طالب نے اپنی زبان سے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ بھائی کب نکاح ہوا؟ قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن کے نازل ہونے سے 15 برس پہلے رسول اسلام کا نکاح پڑھا گیا۔ اب پوری طرح سے رکھیے بھائی ابو طالب کا یہ جملہ اللہ نے قرآن کے پہلے سورے کے پہلی آیت کو بنا کے رکھا، الحمدللہ رب العالمین۔ ابو طالب نے 15 برس پہلے پڑھا، اللہ نے 15 برس کے بعد اس آیت کو نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ جانتا تھا ابو طالب کو بیان کر رہا ہے جو میری صفت ہے جس کو میں نماز میں واجب قرار دوں گا، مگر میرا جملہ آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اللہ نے ضرور اس سورے کو اس لیے واجب قرار دیا ہوگا کہ تو ابو طالب کو مسلمان مان یا نہ مان، مگر جب بھی تو مسلح پہ جائے گا تو تیرا زمین دھنجوڑ دھنجوڑ کے تجھ سے کہے گا چاہے کافر مان چاہے مسلمان مان، مگر بول وہی رہا ہے جو ابو طالب کہہ چکا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ پڑھ وہی رہا ہے جو ابو طالب کہہ چکا۔ پوری توجہ رکھیے۔ اچھا ابو طالب کی بات آ گئی، اوپر سے میرا جملہ آیا۔ یہاں تو بارش ہوتی ہے نا، خطیب منبر پر خود نہیں سوچ کے بیٹھتا بلکہ یہاں پر وہ پڑھا جاتا ہے جو وہ پڑھواتے ہیں۔ توجہ آپ کی، وہ پڑھا جاتا ہے جو وہ پڑھواتے ہیں۔ اب جب حضرت ابو طالب کی بات آ گئی، ایک جملہ کہا جاتا ہے ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، بات آ گئی تو سن لیجئے۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے، ابو طالب نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ابو طالب نے محمد رسول اللہ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے، چلیے میں تو آپ کے آپس کا پڑھنے والا ہوں، اگر باہر سے کوئی مولوی آپ بلائیں مجلس پڑھنے کے لیے اور وہ منبر کے پاس آ کے بیٹھ جائیں، ایمانداری سے بتائیے آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی پہلے کلمہ تو سنائیے، مسلمان ہو بھی کہ نہیں ہو؟ بھئی جب آپ نے کلمہ سنا ہی نہیں، بھئی یہی تو مسلمان کہتا ہے نا۔ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ابو طالب نے محمد رسول اللہ نہیں کہا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب ایمان نہیں لائے، یہی تو کہتا ہے نا مسلمان۔ حد یہ ہے کہ جب ابو طالب بستر علالت پہ تھے اس وقت بھی رسول اسلام نے ابو طالب کے کان میں آ کے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے۔ جب بھی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ رسول کان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ رسول نے کان میں جملہ کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے؟ اچھا، کان کی بات تو تمہاری سمجھ میں آئی، اور جو غدیر خون کے میدان میں علی بن ابی طالب کو ہاتھ پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ صلوات پڑھیے محمد محمد۔ کان کی بات سمجھ میں آئی، میدان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو ایک جملہ بس آخری بات ہے، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ ہاں 12 بجے تک کا ٹائم ہے، کیونکہ پڑھ دوں 12 بجے تک تو مسائل بھی ہے۔ تو بات یہ ہے، سن لیجیے ایک بات، جب بات آ گئی ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ابو طالب نے محمد رسول اللہ نہیں کہا، پہلے تو یہ بتائیے کیا یہ دلیل ہے کہ جو آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کہے وہ مسلمان؟ کیا یہ دلیل ہے؟ ٹھیک، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے ابو طالب ایمان نہیں لائے، بالکل میں کہتا ہوں ابو طالب ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ایمان تو وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان رہ چکا ہو۔ ہمیں ایمان لانا مت دکھاؤ، ہمیں یہ دکھاؤ کہ ابو طالب ایمان پہ تھے کب نہیں۔ ابو طالب تو پیدا ہی ایمان پہ ہوئے، توجہ ہے، ابو طالب اس ذات کا نام ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ حضرت ابو طالب کی فضیلت میں میرے پاس نہیں ہے، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے یاد آ گیا اس وقت
تبرکن ہدیہ فرما رہا ہوں آپ کو، ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو کہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے. تم کہتے ہو ابو طالب کافر، ابو طالب کافر، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب ایمان نہیں لائے. علی ہی کا باپ ملا ہے تم نے ایمان کو دیکھنے کے لیے. علی سے پہلے اور بھی تو بہت ہیں، اور بھی کسی کے باپ کا تذکرہ کر لیا کرو. علی سے پہلے تو اور بھی بہت ہیں، فلاں کے باپ ایمان لائے کہ نہیں لائے، فلاں کے باپ ایمان لائے کہ نہیں لائے. بھئی علی تو چوتھے نمبر پہ ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت ہیں. آپ نے کسی کے باپ کا ذکر کیا، فلاں کا باپ ایمان لایا کہ نہیں لایا، فلاں کا باپ ایمان لایا کہ نہیں لایا. اس کا مطلب یہ ہے علی کا باپ تو اس قابل بھی ہے ایمان پہ بحث کی جائے، اوروں کے باپ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے ایمان پہ بحث کی جائے. توجہ ہے آپ کی. ابو طالب، حضرت ابو طالب، آپ کی خدمت میں جملہ کہتا ہوں، ابو طالب کو کافر کافر کہنے والوں، چوروں، اوباشوں، بدماشوں، بے ایمانوں، یہ بتاؤ ابو طالب کی وہ ذات ہے جس کی آغوش کے پلے ہوئے یا تو ولی بنتے ہیں یا رسول بنتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد محمد. یہ ہے حضرت ابو طالب کی فضیلت. اور لوگ کہتے ہیں ایمان ابو طالب پڑھیے. نہیں، میں ایمان ابو طالب نہیں پڑھتا، یہ تو اس کا ذکر آ گیا حضرت ابو طالب کا. میں پڑھتا ہوں عظمت ایمان ابو طالب، عظمت ایمان ابو طالب. اب ایک جملہ سن لیجئے، ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مصائب کی طرف آ جاؤں گا. کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب ایمان نہیں لائے، ابو طالب نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ابو طالب نے محمد الرسول اللہ نہیں کہا. پوری توجہ سے سنیے گا. ایک جگہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے. اس ذکر کے صدقے میں بہت جگہ جانا ہوتا ہے، مولا کا ذکر ہے. تو ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، ابو طالب نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ابو طالب نے محمد رسول اللہ نہیں کہا. راستے بھر انہیں سمجھایا دلیلوں سے، وہ مان کے نہیں دیے. تو لمبے لمبے سفر پہ ایسا ہوتا ہے کہ 20-25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے ٹرین کا، ٹرین رک جاتی ہے اسٹیشن پہ. تو بہت پہلے کی بات ہے، کھانے کو کچھ تھا نہیں، تو بھوک زیادہ لگ رہی تھی. ٹرین سے باہر آ گئے اتر کے. جب 20-25 منٹ کے لیے ٹرین رکی تو عام طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کچھ کھانے کو مل جائے. تو اسٹیشن کے تھوڑا باہر دکانیں تھیں، لکھنؤ جیسا اسٹیشن تھا. تو اب وہاں ہندوستان کا مسئلہ، ہندوستان کا حساب یہ تو ہے نہیں کہ آپ دکاندار سے پوچھیں گے ہندو ہو کے مسلمان، تعصب کا شکار ہو جائیں گے. یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے؟ کیا آپ اس سے پوچھنے لگے دکاندار سے کہ بھیا ہندو ہو یا مسلمان؟ اگر ہندو ہو تو نہیں لیں گے، اور مسلمان ہو تو کھائیں گے. یہ تو پوچھ نہیں سکتا انسان. تو ہم نے اب یہ تو پوچھ نہیں سکتا، تو انسان بڑی ہوشیاری سے دیکھتا ہے، بڑی ہوشیاری سے دیکھتا ہے اس کی دکان میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی دکان میں کیا بنا ہوا ہے، اس کی دکان میں کیا بیٹھا ہوا ہے. بڑی ہوشیاری سے انسان دیکھتا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کی دکان میں کیا بنا ہے، کیا لکھا ہے، کیسا کیلنڈر ٹنگ رہا ہے. تو انسان ہوشیاری سے دیکھتا ہے. تو ایسے ہم دیکھتے جا رہے تھے. ایک دیکھا، ایک پہ کچھ بیٹھا ہوا تھا، ایک پہ کچھ لکھا ہوا تھا، ایک پہ کچھ لکھا ہوا تھا. ایک دکان کو دیکھا جس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد کے نام کا کیلنڈر دیکھا اور اندر پہنچ گئے. ٹھیک ہے، دکان میں پہنچنے کے بعد سب کچھ کھایا پیا. وہ بھی ہمارے ساتھ تھے جو اس عقیدے پہ تھے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ابو طالب نے محمد رسول اللہ نہیں کہا. وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم نے تو کھایا، ساتھ میں انہوں نے بھی کھایا. توجہ ہے. اور کیوں نہ کھاتے، ہم سے زیادہ اسپیڈ سے انہوں نے کھایا، اس لیے کہ دعوت ذو العشیرہ کی ہڈیاں پھپڑنے والوں کی اولادوں میں سے تھے. اور جو ہے تو کوئی کھانے میں پیچھے تھوڑے دیتے. تو ہم نے پیچھے پیچھے کھایا، انہوں نے آگے آگے کھایا. اب جب کھا پی کے نشیط ہو گئے، اب جب دکان سے باہر آئے تو میں نے بازو پکڑ کے پوچھا، ہاں بھائی پوچھا کیوں نہیں، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، دکاندار سے کہا کیوں نہیں، لا الہ الا اللہ کہا کہ نہیں کہا، ایمان لائے کہ نہیں لائے، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ کہا کہ نہیں کہا، لا الہ الا اللہ کہا کہ نہیں کہا. کہنے قبلہ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں اس کی دکان میں محمد کے نام کا کیلنڈر لگا ہوا ہے. میں نے کہا واہ مسلمانوں، جس کی دکان میں محمد کے نام کا کیلنڈر ہو وہ تو مسلمان ہے، اور جس کی آغوش میں محمد پڑا ہو وہ کافر ہے. صلوات پڑھیے محمد.
توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ ہے حضرت ابو طالب. اب حضرت ابو طالب یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے، جہاں جہاں محمد رسول اللہ ہو رہا ہے، وہ سب وجہ ہے حضرت ابو طالب. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ انسان کے دو رشتے ہوتے ہیں، ایک ننھیال کا رشتہ، ایک ددھیال کا رشتہ. ننھیال کا رشتہ ہوتا ہے دودھ کا رشتہ، اور ددھیال کا رشتہ ہوتا ہے خون کا رشتہ. ہر انسان کا دو رشتے، ددھیال اور ننھیال. ددھیال خون والا رشتہ، ننھیال دودھ والا رشتہ. چونکہ ننھیال کا رشتہ ہوتا ہے ماں کے ذریعے سے، ددھیال کا رشتہ ہوتا ہے باپ کے ذریعے سے. توجہ فرمائیے گا. ماں اور باپ انسان کے دنیا میں آنے کا وسیلہ ہے. بڑی فضیلت ہے ماں اور باپ کی. توجہ ہے. ماں کی بہت فضیلت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ کی بھی بڑی فضیلت ہے، چونکہ باپ بھی بڑی محنتوں سے مشقتوں سے اولاد کو پالتا ہے. مگر جہاں اللہ نے اتنی فضیلتیں رکھی، وہاں اللہ نے کچھ اختیارات بھی رکھے کہ جو اختیار اولاد کا ہے وہ ماں باپ کا نہیں ہوگا. کیسے نہیں ہوگا؟ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، مگر باپ کو یہ اختیار نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. جب نکاح ہوتا ہے، انسان کا جب نکاح ہوتا ہے، تو کیا باپ کو اختیار ہے کہ بیٹے کی طرف سے باپ اجازت دے دے؟ بیٹے کی طرف سے باپ اجازت دے دے؟ کہا نہیں، ایسا کہیں نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ماں باپ نے کا ذریعہ ضرور بنے ہیں پیدائش کا، ماں باپ نے پالا ضرور ہے، ماں باپ نے پروان ضرور چڑھایا ہے، مگر اللہ نے ماں باپ کو اختیار نہیں دیا کہ ماں باپ ان کی بغیر اجازت سے ان کی شادی کر دیں. اسی لیے یہ دیکھا جاتا ہے جب نکاح ہوتا ہے تو مولوی پہلے لڑکے سے بھی اجازت لیتا ہے، دوسرا مولوی لڑکی سے اجازت لیتا ہے. مگر ہمارے معاشرے میں جب بارات سر پہ آ جاتی ہے اور بارات آنے کے بعد اب لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے، اور دیکھیے گا اب لڑکی سے پوچھا جاتا ہے جب بارات سر پہ کھڑی ہے تو بھائی لڑکی کیا کرے؟ لڑکی باپ کی عزت رکھنے کی وجہ سے اس پہ دستخط کر کے کہتی ہے کہ میری مرضی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں پوری دنیا کو پورے یہ جہاں تک لائیو چل رہا ہے پروگرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لڑکوں کا بھی اختیار ہے، لڑکیوں کا بھی اختیار ہے. اختیارات کیا ہے؟ اس کے موضوع پر پہلے ڈسکس ہونی چاہیے، اس کے موضوع پر پہلے بات ہونی چاہیے. جب پہلے اجازت ہو جائے تو اس کے بعد بارات آئے. بارات سے پہلے اجازت ہو، بارات آنے کے بعد اجازت نہ ہو. اس لیے کہ رسول اسلام کی سیرت ہے، جس وقت رسول اسلام نے میسرہ کے ذریعے اپنا رشتہ بھجوایا جناب خدیجہ کے پاس، مگر رشتہ کب بھجوایا؟ رشتہ جب بھجوایا جب رسول اسلام حضرت ابو طالب کے پاس آئے. حضرت ابو طالب کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا یا میرے چچا یہ بتائیے کہ کیا میں رشتہ کر لوں؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے، مجھے پالا ضرور ہے مگر یہ اختیار خدا کا ہے. تم خدا کے رسول ہو اور خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہو، لہٰذا میں اس میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا، میں اس میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا. پوری توجہ رکھیے گا. تو ایک مرتبہ جب ہم رشتے کی بات آتی ہے، رشتہ دیکھتے ہیں، لڑکا دیکھتے ہیں، لڑکی دیکھتے ہیں، لڑکے کا روزگار یہ ہے، لڑکے کی ایجوکیشن یہ ہے، خاندان یہ ہے، کنبہ یہ ہے، قبیلہ یہ ہے، برادری یہ ہے. ساری باتیں دیکھنے کے بعد ہمارے معاشرے کا عام طریقہ یہ ہے کہ اب استخارہ کر لیا جائے، استخارہ دیکھ لیا جائے، یہ دیکھ لیا جائے اللہ کی مرضی کیا ہے. تو استخارے کے دو ذریعے ہوتے ہیں. یہ استخارہ قرآن کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، یہ استخارہ تسبیح کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے. تو قرآن سے انسان قرآن کی مرضی نہیں پوچھتا، قرآن سے انسان اللہ کی مرضی پوچھتا ہے. تسبیح سے انسان تسبیح کی مرضی نہیں پوچھتا، تسبیح کے ذریعے سے انسان اللہ کی مرضی پوچھتا ہے کہ بھئی اللہ کی مرضی کیا ہے. اللہ کی مرضی لینے کے لیے یہ دو وسیلے اللہ نے رکھے، ایک قرآن کا وسیلہ رکھا، ایک تسبیح کا وسیلہ رکھا. تسبیح اٹھاؤ، استخارہ کرو، تسبیح اٹھاؤ، اللہ کی مرضی دیکھو، قرآن اٹھاؤ، اللہ کی مرضی پوچھو، قرآن بتائے گا اللہ کی مرضی کیا ہے، تسبیح بتائے گی اللہ کی مرضی کیا ہے. تو ہم اور آپ اللہ کی مرضی دیکھتے ہیں یا قرآن کے ذریعے سے یا تسبیح کے ذریعے سے. مگر رسول اسلام جب ابو طالب کی خدمت میں آئے، تو جب رسول اسلام ابو طالب کی خدمت میں آئے، یہ رسول ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا.
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو وہی کرتا ہے جو وہی کہتی ہے، وہی کے بغیر رسول بولتا بھی نہیں ہے۔ تو رسول کہیں چل کے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خود نہیں گیا بلکہ اللہ نے بھیجا۔ تو وہ دیکھیے گا، وہ خود نہیں گیا بلکہ اللہ نے بھیجا۔ اب رسول ابو طالب کی خدمت میں آئے تو خود نہیں آئے، اللہ کی مرضی سے آئے۔ توجہ رکھیے، رسول اللہ کی مرضی سے ابو طالب کی خدمت میں آئے۔ ابو طالب نے ہاتھوں کو اٹھا دیکھا، پروردگار مجھ سے کیا پوچھتا ہے، رسول تو تیرا ہے۔ توجہ رکھیے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے، رسول تو تیرا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کثرت اولاد کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچے کو دوسروں کو دے دیتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ کسی کو پھوپھی نے لے لیا، کسی کو خالہ نے لے لیا، اولاد زیادہ ہے، خالہ کے اولاد نہیں ہے، خالہ لے گئی، پھوپھی کے اولاد نہیں ہے، پھوپھی لے گئی، ماموں کے اولاد نہیں ہے، ماموں لے گیا۔ توجہ، مگر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کے رشتے کا مسئلہ آتا ہے، پوری توجہ رکھیے گا، جب ان کے رشتے کا مسئلہ آتا ہے تو ماں باپ پالنے والوں کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بھیا اب رشتے کا مسئلہ آ گیا، بچہ جوان ہو گیا ہے، اب کوئی رشتے بیاہ کا بھی دیکھنا چاہیے، کوئی رشتہ کریے، بارات چڑھانی ہے، بارات آنی ہے۔ تو اگر ماں باپ احسان فراموش نہیں ہے تو پالنے والے سے پوچھتے ہیں تمہاری مرضی کیا ہے؟ ہائے ہائے، ذرا توجہ فرمائیں، تمہاری مرضی کیا ہے؟ پالنے والا کہتا ہے بھائی بے شک آپ ہماری مرضی پوچھ رہے ہیں، اولاد تو آپ ہی کی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، اولاد تو آپ ہی کی ہے۔ تو ماں باپ کہتے ہیں اگر احسان فراموش نہیں ہے، اولاد تو ہماری ہے مگر پالی تو تم نے ہے۔ توجہ رکھیے گا، اولاد تو ہماری ہے مگر پالا تو تم نے ہے۔ یہی مسئلہ ابو طالب کے یہاں تھا اور رسول اللہ کے سامنے تھا۔ جب حضرت رسول اسلام حضرت ابو طالب کے پاس آئے، چچا میرے رشتے کا مسئلہ ہے، آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کی منشا کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ابو طالب نے بارگاہ رسالت میں بیان کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار مجھ سے مرضی کیا پوچھتا ہے، رسول تیرا ہے، تو جانے اور تیرا رسول جانے۔ توجہ رکھیے گا، آواز قدرت آئی، رسول تو میرا ہے مگر ابو طالب پالا تو تم نے ہے۔ توجہ فرمائیں، ہائے ہائے میں کس منزل کو مجلس میں لے آیا۔ اے ابو طالب، رسول تو ہمارا ہے مگر پالا تو تم نے ہے۔ یہ اختیار ابو طالب کو کس نے دیا؟ جو باپ سے بھی بڑا اختیار تھا۔ رسول کی اجازت دنیا چاہتی ہے تو جو دنیا کو اجازت دے اسے رسول کہتے ہیں، جو رسول کو اجازت دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وہ جو ہے، یہ ہے رسول اسلام کی ذات اور یہ ہے حضرت ابو طالب کی ذات۔ اللہ نے کہا میرے حبیب پالا تجھے ابو طالب نے ہے، ابو طالب کی اجازت کی ضرورت ہے۔ میں یہی تو کہتا ہوں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ حضرت ابو طالب اس ذات کا نام ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے اور محمد رسول اللہ ہو رہا ہے، وہ وجہ ہے حضرت ابو طالب۔ آپ ایک جملہ کہتے ہیں، بس میں مسائب پہ آ گیا، میں نے ایک جملہ کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، بات ادھر پہنچ گئی کہ انسان کے دو رشتے ہوتے ہیں، ننیھال کا رشتہ، ددھیال کا رشتہ۔ پوری دنیا کا شیعہ ایک لفظ کہتا ہے، رسول کے نواسے نے اسلام کو بچایا۔ بے شک رسول کے نواسے تھے امام حسین، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، رسول کے نواسے امام حسین اور رسول کے نواسے نے اسلام کو بچایا، مگر اس میں کسی کی فضیلت دب جاتی ہے۔ رسول کو تو ساری دنیا مانتی ہی ہے، کون مسلمان ایسا ہے جو رسول کو نہیں مانتا؟ پوری دنیا رسول کو مانتی ہے۔ تو یہ نہ کہا کرے رسول کے نواسے نے اسلام کو بچایا، بے شک بچایا، مگر وقت کی نزاکت ہے، اس لیے کہ حسین نے جو اسلام کو بچایا اس کا ذریعہ کیا تھا؟ انسان کے دو رشتے، ددھیال کا رشتہ، ننیھال کا رشتہ۔ ددھیال کا رشتہ دودھ والا، ننیھال کا رشتہ خون والا۔ حسین نے دودھ کی دھار سے اسلام کو نہیں بچایا، حسین نے خون کی دھار سے اسلام کو بچایا۔ اور جو ہے
حسین نے دودھ کی دھار سے اسلام کو نہیں بچایا، حسین نے خون کی دھار سے اسلام کو بچایا۔ تو یہ نہ کہا کرو رسول کے نواسے نے اسلام کو بچایا، بلکہ یہ کہا کرو ابو طالب کے پوتے نے اسلام کو بچایا، ابو طالب کے پوتے نے اسلام کو بچایا۔ کس کے گھر کی بیٹیاں تھیں؟ ابو طالب کے گھر کی بیٹیاں تھیں۔ زینب کس کی پوتی تھی؟ جناب ابو طالب کی پوتی تھی۔ حسین کس کے پوتے تھے؟ جناب ابو طالب کے پوتے تھے۔ عباس کس کے پوتے تھے؟ جناب ابو طالب کے پوتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں 18 بنی ہاشم تھے کربلا کے میدان میں، 18 بنی ہاشم تو تھے ہی، مگر وہ سب 18 بنی ابو طالب تھے، 18 بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے۔ جناب علی اصغر کس کے تھے؟ حضرت ابو طالب۔ بہو بیٹیاں کس کی تھی؟ باغ کس کا اجڑا؟ شاخیں کس کی قلم ہوئی؟ بچے کس کے قتل ہوئے؟ ردائیں کس کے سرے سے سلی؟ سب ابو طالب کا گھرانہ تھا، جو کربلا کے میدان میں لوٹ لیا گیا، جس کو گھیر کے لے جایا گیا۔ کون تھا؟ پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو رہا ہے، وہ وجہ ہے حضرت ابو طالب کی، اس لیے کہ قربان ہوئی ہے ابو طالب کی اولاد۔ یہ احسان فراموش لوگ ہیں جو کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب کا پوتا وہ ہے جس نے پوری دنیا کے اسلام کو بچایا۔ رسول کا کام تھا پیغام لانا، اسلام پہنچانا، حسین کا کام تھا اسلام کو بچانا۔ حسین نے اسلام کو بچا کے بتایا کہ میں ابو طالب کا پوتا ہوں۔ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے، جب تک ابو طالب نے حسین کی اور رسول کی حفاظت کی، ابو طالب کے بعد ابو طالب کے بیٹے علی نے رسول کی حفاظت کی، اور جب علی دنیا سے چلے گئے تو حضرت رسول اسلام کا مقصد کیا تھا؟ اسلام۔ اس اسلام کو بچایا ہے حسین نے، ابو طالب کے گھرانے نے بچایا ہے۔ امام حسین ابو طالب کے پوتے چل دیے کربلا کے میدان میں بچانے کے لیے اسلام کو۔ کیسا اسلام بچایا، کیسا مذہب بچایا، کیسا دین بچایا۔ اے میرے نانا کے دین میں تجھے لٹنے نہیں دوں گا۔ اے میرے نانا کے دین کس کا جذبہ تھا، کس کا لہو تھا؟ ابو طالب کا خون حسین کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، جو بار بار جوش مار رہا تھا، حسین چاہے تیرا سر قلم ہو جائے۔ عباس، ابو طالب کہہ رہے تھے تیرے بازو قلم ہو جائے۔ سب ابو طالب تھے، کبھی عباس کی شکل میں ابو طالب آئے، کبھی حسین کی شکل میں ابو طالب آئے، کبھی علی اکبر کی شکل میں ابو طالب آئے، کبھی قاسم کی شکل میں ابو طالب آئے، کبھی اول محمد کی شکل میں ابو طالب آئے، کبھی علی اصغر کی شکل میں ابو طالب آئے۔ سب ابو طالب تھے۔ کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے ابو طالب کی اولاد آتی رہی، قربان ہوتی رہی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں دو چار جملے امام حسین کے مسائل پہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ حسین جس نے اپنے کلیل جوان کو کھو دیا، وہ حسین جس نے اپنا باپ جیسا بھائی اسلام کو قربان کر دیا، وہ حسین جس نے اپنے چشمہ علی اصغر پر اپنی آنکھوں سے گلے میں تیر لگتا ہوا دیکھا اور خون کو ابلتے ہوا دیکھا، کھاتے مارتا ہوا خون حسین نے چلو میں لیا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین خون ناحق کا ایک قطرہ بھی آ گیا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین خون ناحق کا قطرہ زمین پر آ گیا، قیامت تک اناج نہیں اگے گا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے پوتے زہرا کے لال علی کے بیٹے ہوئے رسول کے نواسے میں اس خون کو اپنے بالوں پہ اپنے چہرے پہ مرا، ریش مبارک سرخ آ گئی۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے پروردگار گواہ رہنا، اسی چہرے کو لے کے روزے قیامت آؤں گا اور اپنے شیعوں کی شفاعت کراؤں گا۔ ہاں عزیزانو، بس حسین جب سب قربان ہو چکے، سب جا چکے، سب ساتھی کوثر سے مل چکے، علی اصغر چلے گئے، علی اکبر چلے گئے، ایک مرتبہ حسین نرغہ آدم میں تنہا ہے۔ ارے جب کوئی مرتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میرا بھائی مجھے پرسا دے، میرا پڑوسی مجھے پرسا دے، میرے عزیز رشتہ دار مجھے آ کر پرسا دے۔ کسی کا باپ مرتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے، کوئی ملتا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھے پرسا دے گا، کہے گا بھائی تمہارے باپ بڑے اچھے تھے، ہمیں بڑا افسوس ہوا ان کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے۔ ہاں عزیزانو، یہ حسین غریب ہے، یہ زہرا کا لال غریب ہے، کربلا کے میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ علی اکبر چلے گئے، عباس چلے گئے، دامن کو جھاڑ کے ایک جملہ کہا زہرا کے لال نے، عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہاں جب کسی کے یہاں کوئی مرتا ہے، محلے پڑوس والے اس کے دفن کفن کا انتظام کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی بھائی آتا ہے، بھانجا بھتیجا آتا ہے، سب انتظام کر دیتے ہیں، مگر ہائے حسین، ہائے حسین کی غربت، کائنات کا سب سے بڑا رسول، ارے جو نبیوں کا بھی رسول تھا، اس کا نواسا زمین کربلا پر۔ ایک جملہ کہوں گا آپ کی خدمت میں،
رو لیں آپ. اس کے بعد ایک جملہ کہوں گا, سنیے گا جملہ. آپ کہتے ہیں کہ سب کہتے ہیں حسین کو بغیر کفن کے حسین کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا, بے گوڑ و کفن دفن کر دیا گیا حسین. آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں کفن دیا جاتا ہے ویسے ہی حسین کو کفن دیا جانا تھا. یقین جانیے شام غریبہ جب لاشیں پامال ہوئے اس سے پہلے جو جس کے وارث کا لاشا تھا وہ قوم اس کو اٹھا کے لے گئی. حد یہ ہے کہ ہر کے لاشے کی پامالی کی آواز آئی. ایک مرتبہ ہر کے چاہنے والے آ گئے کہ ہم اپنے ہوتے ہوئے اپنے سردار کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے. ہاں زدارو, ایک لاشا ایسا تھا جس کا کوئی وارث نہیں تھا, حسین کا لاشا جلتی ہوئی ہے نوروں کی ٹاپے, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. رسول کے نوازے کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. آج زینب اللہ زینبیہ سے دیکھتی رہی, حسین مارا گیا. اور ایک جملہ کہوں گا آپ کی خدمت میں. ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ہمیں کفن دیا جاتا ہے ویسے حسین کو کفن دیا جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. شہید کا کفن, یہ فقہ جعفری کا مسئلہ ہے, شہید کا وہی کفن ہوتا ہے جو اس کے تن پہ لباس ہوتا ہے. جو لباس ہوتا ہے اس میں وہ شہادت پاتا ہے اور اسی میں وہ دفن کر دیا جاتا ہے. اسی کا لباس اس کا کفن ہوتا ہے. حسین کو کفن نہیں دیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے جو تن پہ لباس تھا وہ بھی ظالموں نے چھین لیا. اسی لیے حسین نے اس کو چاک چاک کیا تھا, گریبان کو چاک کیا تھا. کیوں؟ عرب کی رسم تھی, عرب کی رسم تھی. اگر کسی کے تن پہ لباس ہو مال غنیمت سمجھ کر ارے سب لوٹ لیا جاتا ہے, مگر لباس کا گریبان پھٹا ہوا ہو تو اس کو لوٹا نہیں جاتا. مگر زہرا کا لال تن پہ لباس بھی نہ چھوڑا, لوٹ لیا گیا. پر دو جملے سننا آزادارو. جس وقت حسین کا لاشا ارے زمین کربلا پہ پڑا ہوا تھا, شمر چھری کو لے کے آیا. ایک مرتبہ شمر نے چاہا کہ آگے سے چھری چلائے مگر نہیں آزادارو, اسے پشتے گردن سے امام زمانہ کا یہ جملہ ہے, واہ میرے جان ارے سلام ہو تم پر جن کو پشتے گردن سے شہید کیا گیا. جب آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہو تو آپ گردن کی طرف سے ذبح نہیں کرتے, اس لیے کہ اگر گردن کی طرف سے ذبح کیا جائے تو جب تک شہر نہ کٹے جب تک جانور تڑپتا رہتا ہے, اس لیے شہر کی طرف سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. اللہ لعنت کرے شبر ملعون کا, اس نے کیا کیا, حسین کو پشتے گردن سے خنجر چلانا چاہا, خنجر چلاتا جاتا تھا. روایت کہتی ہے جب حسین کی پشتے گردن پہ پہلی ضرب لگی آواز آئی لا الہ الا اللہ, دوسری ضرب لگی لبوں سے آیا محمد رسول اللہ, تیسری ضرب لگی آواز آئی علی ولی اللہ. راوی کہتا ہے میں چند قدم پہ کھڑا تھا, میں دیکھ رہا تھا. اس کے بعد حسین نے کہا اے اولا محمد, اس کے بعد کہا اے قاسم, اس کے بعد کہا اے علی اکبر. آخری ضربے پر حسین کے لبوں سے نکل رہا تھا اے عباس, بھیا عباس, تجھ پہ بڑا بھروسہ تھا, اگر تو ہوتا تو حسین کو ذبح نہ کیا جاتا. میرے قرآن پر لاشا بڑھنے لگا, فضاؤں میں نعرہ گونج گیا, حسین کا سر دل سے جدا ہوا, نوکے نیزہ پہ بلند ہوا, اللہ قتل الحسین اب کربلا, اللہ زوبہل حسین اب کربلا. شیعہ یہ چلنے لگی. اب حضرت ایک جملہ سننا, بس آخری جملہ ہے. ارے جب حسین کے لاشے کو ذوالجناح نے ہاتھوں میں لجام کے لپیٹا, چاہا کسی طریقے سے حسین کا لاشا خیموں میں لے جائے. ارے سکینہ پیاسی ہے, حسین کو یاد کر رہی ہے, جیسے گھوڑا لے جانا چاہا, ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر, بیچ میں زہرا کا لاشا پامال ہو گیا. ذوالجناح خیمے میں آیا, سر کو جھکا دیا,
سکینہ پیروں سے لپٹ گئی. اداکاروں سکینہ کا ایک جملہ سن لو. ہر بیٹی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے. سکینہ نے کچھ نہیں کہا, اپنے پانی کا سوال نہیں کیا, ایک جملہ کہا, بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو آخر وقت میں پینے کے لیے پانی ملنا تھا. گھوڑے نے سر کو زمین میں بندھا. سکینہ سمجھ گئی, آواز دی, اے دادا ساقی کوثر, میرے بابا کو کوثر سے صدا کر دو. میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا آپ کی خدمت میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تیرے واسطہ محمد والے محمد کا مختصر سی عبادت کو قبول کر. پروردگار تیرے واسطہ محمد والے محمد کا جو شیعان حیدر کلام جہاں کہیں بھی ہے عزت نام اس کی آبرو کی حفاظت کر. پروردگار تیرے واسطہ محمد والے محمد کا جو شیعان حیدر کلام بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عطا فرما. پروردگار تیرے واسطہ محمد والے محمد کا جو ہے شیعان حیدر کلام مقروض ہے ان کے قرضے کی ادائیگی سے. پروردگار تیرے واسطہ محمد والے محمد کا جو شیعان حیدر کلام ولد ہے ان کو اولاد نرین عطا فرما. جتنے مومنین ہیں تشریف فرما ہے سب کے مرحومین کی مغفرت. پروردگار سب کی شرعی دلی جائز حاجات کو پورا. اس مجلس کا ثواب مرحوم محمد عباس ابن محمد حسنین کو ایصال کر. سب عزیز رشتہ داروں کو خصوصاً بیٹیوں کو بھائیوں کو پروردگار صبر جمیل عطا فرما. پروردگار زمانہ پورا شوب ہے, آخری حجت کے ظہور میں تعجیل ہمیں ان کے اعوان و انسان میں شمار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مومنین کرام ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور محمد عباس ابن محمد حسنین اور شہدائے ملت جعفریہ اور آپ سب حضرات کے مرحومین ان کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد لم یلد ولم یولد. اللہم صل علی محمد. محترم حسین